ایران کی طرف سے اب بھی لبنان سے متعلق اپنے سخت موقف کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ ایران کی سرکاری براڈ کاسٹنگ ایجنسی کے مطابق ایران کے ایک سینئر فوجی عہدیدار نے کہا ہے کہ اگر لبنان میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رہتی ہے تو اسٹریٹ آف ہرمز میں قائم نظام باب المندب میں بھی لاگو کر دیا جائے گا، یعنی ریڈ سی میں واقع اس اہم بحری راستے کو بھی بند کر دیا جائے گا، جہاں سے اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش کے بعد سعودی عرب کا تیل گزرتا ہے۔ جبکہ کل رات کو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اپنے بھائی اور لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بری کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے دوران میں نے اس بات پر زور دیا کہ اگر لبنان میں صہیونی حکومت کے جرائم جاری رہے تو ہم نہ صرف مذاکراتی عمل کو روک دیں گے بلکہ ان کے خلاف مضبوطی سے کھڑے بھی ہو جائیں گے۔ مزاحمت زندہ باد، وطن کا دفاع زندہ باد، ایرانی اور لبنانی عوام کی بھائی چارگی زندہ باد۔ اہم بات یہ ہے کہ لبنان میں ایران کی اہم اتحادی حزب اللہ بھی اب اسرائیل کے ساتھ سیز فائر پر تیار ہے، اور کل ٹرمپ نے بھی کہا کہ حزب اللہ کے نمائندوں نے سیز فائر پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، جبکہ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوز نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بری کے سینئر مشیر علی حمدان کے مطابق نبی بری نے اتوار کو ٹرمپ انتظامیہ کو بتایا ہے کہ حزب اللہ اسرائیل کے ساتھ مکمل اور فوری جنگ بندی کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے اس کے نفاذ کی ضمانت دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ واضح رہے کہ نبی بری لبنان کے طاقتور ترین شیعہ سیاستدانوں میں سے ایک ہیں اور حزب اللہ سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، تاہم امریکی اور اسرائیلی حکام کو اس بات پر شک ہے کہ آیا وہ واقعی حزب اللہ کی طرف سے اس معاہدے پر عمل درآمد کی ضمانت دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر واقعی حزب اللہ مکمل جنگ بندی کے لیے تیار ہو تو اس طرح کا معاہدہ فی الحال جنوبی لبنان میں اسرائیلی موجودگی کو برقرار رکھے گا۔ سورسز کے مطابق امریکی حکام نے نبی بری کو بتایا کہ انہیں نہیں لگتا کہ نیتنیاہو اس معاہدے پر راضی ہوں گے۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے تصدیق کی کہ حزب اللہ نے فوری اسرائیلی انخلا کا مطالبہ کیے بغیر مکمل جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایسے میں اہم بات یہ ہے کہ لبنان میں اسرائیل کے بڑھتے ہوئے جارحانہ اقدامات پر کل ایران کی جانب سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ روکنے کی خبر سامنے آنے کے بعد کل رات کو صدر ٹرمپ نے امریکی چینل ABC نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں اگلے ہفتے تک ایران کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جائے گا جس کے تحت جنگ بندی میں توسیع ہو جائے گی اور اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے ABC نیوز کے نمائندے جوناتھن کال سے فون پر ایران کے ساتھ بات چیت سے متعلق مزید کہا کہ سب کچھ اچھا لگ رہا ہے، آج ایک چھوٹا سا گلچ آیا تھا لیکن میں نے اسے بہت جلد ٹھیک کر دیا۔ ٹرمپ کے مطابق یہ گلچ اس وجہ سے تھا کیونکہ ایرانی حکام لبنان پر اسرائیلی حملوں سے ناراض تھے۔ ٹرمپ کے مطابق اس لیے میں نے حزب اللہ سے بات کی اور کہا کہ فائرنگ بند کرو، اور پھر میں نے نیتنیاہو سے بھی بات کی اور کہا کہ فائرنگ بند کرو، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ بند کر دی۔ اس دوران ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ فوجی فتح سے بھی بہتر ہو سکتا ہے، اس لیے یہ ایران کے لیے بھی آسان نہیں ہے اور ہمارے لیے بھی آسان نہیں ہے، لیکن ہم وہ حاصل کر رہے ہیں جو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ ٹرمپ نے ABC نیوز سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ جہاں تک اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے معاہدے کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ آئندہ ایک ہفتے کی بات کر رہے ہیں، یعنی ٹرمپ کا ماننا ہے کہ اگلے ہفتے تک معاہدہ ممکن ہے، اور ٹرمپ کے مطابق انہوں نے ابھی اس معاہدے پر مکمل اتفاق نہیں کیا کیونکہ انہیں ابھی کچھ مزید نکات حاصل کرنے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اب یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت دوبارہ ٹریک پر آ گئی ہے، اور CNN کے مطابق مذاکرات سے واقف ایک علاقائی سورس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت دوبارہ ٹریک پر آ گئی ہے۔ عام بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کل ایران کی پاسدارانہ انقلاب سے قریب سمجھے جانے والے تسنیم نیوز نے رپورٹ کیا تھا کہ لبنان میں اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ایران نے مذاکرات کا سلسلہ معطل کر دیا ہے، مگر اس خبر کے سامنے آنے کے بعد پاکستان اور قطر سمیت ان مذاکرات میں ثالثی کی کوششیں کرنے والے دیگر ممالک فوراً دوبارہ متحرک ہو گئے تھے، اور پاکستان، قطر اور ترکی کے رہنماؤں کی ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے اہم گفتگو ہوئی تھی، جبکہ اب یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ حالیہ دنوں میں قطر نے مذاکرات کو دوبارہ ٹریک پر لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس حوالے سے CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی موجودہ صورتحال سے واقف ایک علاقائی سفارتکار نے بتایا ہے کہ قطر نے ہفتے کے آخر میں اور پھر پیر کے روز امریکہ کے ساتھ مل کر جنوبی لبنان میں کشیدگی کم کرنے اور تازہ کشیدگی اور بیروت میں ممکنہ اسرائیلی حملوں کی وارننگ کے بعد نازک جنگ بندی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ علاقائی سفارتکار کے مطابق قطری حکام پیر کی صبح بھی اپنے امریکی ہم منصبوں سے مسلسل رابطے میں رہے تاکہ اسرائیل کی طے شدہ فوجی کارروائی کو روکا جا سکے۔ اسی سفارتکار نے مزید بتایا کہ پیر کی دوپہر کو صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کے درمیان فون کال کے بعد امریکہ نے قطر کو بتایا کہ اس نے اسرائیل کو بیروت پر طے شدہ حملے منسوخ کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ اس سے پہلے پیر کو ٹرمپ نے کہا تھا
کہ ان کی نیتنیاہو کے ساتھ بہت مفید گفتگو ہوئی ہے۔ نیتنیاہو نے اسرائیلی فوج کو بیروت کے داہیہ ضلع پر حملے کا حکم دیا تھا جو لبنان میں ایران کے حمایت یافتہ حزب اللہ کا مضبوط گڑھ ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیلی فورسز بیروت کی طرف نہیں جائیں گی، لیکن ٹرمپ کے اس دعوے کے چند گھنٹے بعد نیتنیاہو نے کہا کہ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں اپنے منصوبے کے مطابق حملے جاری رکھے گی، جبکہ لبنانی حکام کو اس بات کی تصدیق مل گئی ہے کہ حزب اللہ نے امریکہ کی اس تجویز کو قبول کر لیا ہے جس میں اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی بات کی گئی ہے۔